نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 34 کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آدھی آیت ہم نے پڑھی تھی، انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، پروٹیکٹر ہیں، یعنی لیڈرز ہیں، علی پر، النساء عورتوں پر حاکم ہیں، بھی وجہ سے، ما جو اس وجہ سے، جو فضلہ فضیلت دی، اللہ نے، بعدہم بعض، ہم ان میں سے بعض کو، علی پر، بعضن بعض پر، ان کے بعض کو بعض پر، یا ان کو ایک دوسرے پر، اور بھی اس وجہ سے، ما جو انفقوا، وہ سب انفق انفاق کرتے ہیں، خرچ کر کیا، مطلب ان سب نے خرچ کیا، من سے، اموال مال، ہم ان کے مالوں سے۔ تو دو وجوہات بتائی گئیں لیڈرشپ کی، ریزن بتائے گئے، یعنی مرد حاکم ہیں عورتوں پر تو اس کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ ایک تو اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں کے اوپر، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مرد حاکم ہے عورتوں پر اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے جو وہ سب ان سب نے خرچ کیا ان کے مالوں میں سے۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نیک عورتوں کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے فالصالحات۔ ف ف کیا ہے؟ حرف عطف ہے، حرف سوری حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ ف کا ترجمہ ہوتا ہے پس، تو، پھر، اور انگلش میں دین یا سو۔ تو یہاں پر پس کا ہم ترجمہ لے سکتے ہیں، سو کا ترجمہ۔ تو الصالحات، بس الصالحات دیکھیں ال سے شروع ہو رہا ہے، ال سے شروع ہونے والا ہر ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، اور اس کا ال کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے دا، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، یہاں پر اینڈ میں آتو آ رہا ہے، یا تو آتو آ جائے یا آتی آ جائے، آتو نہ جائے یا آتی نہ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فیمیل پلورل، فیمیل پلورل یعنی جمع مؤنث ہوتا ہے، جمع مؤنث، مطلب فیمیل کا، فیمیل کوئی بھی ورڈ ہوگا تو اس کے آخر میں گولتا آتا ہے یا آتو آتی آتا ہے، اور آتو ناتن یا آتو آتی آ جائے تو یہ فیمیل پلورل ہوگا، جمع مؤنث ہوگا، یعنی ایک عورت کی نہیں بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الصالحاتوں کے روٹ لیٹر ہے سواد لام ہا، صالحہ، صالحات کہا جاتا ہے، صالحتن کی پلورل ہے صالحاتن، صالحتن، صالحہ ہم نام بھی جانتے ہیں نا، نام ہوتا ہے صالحہ، صالح، صالحتن۔ تو صالحہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، نیک عورتیں، تو نیک عورتیں، رائچس وومن، ویمن، ٹھیک ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو ویمن، بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو نیک عورتیں کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں۔ تو الصالحات نیک عورتیں، تو نیک عورتیں، نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتاتن، سب سے پہلی صفت ان کی بتائی گئی قانتاتن، اللہ اکبر۔
قانتات، اب دیکھیں یہاں جو قانتاتن ہے، حافظاتن ہے، دونوں کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ آتن. ابھی ہم نے کہا نا آتن یا آتن آ جائے تو کیا ہوگا؟ فیمیل پلورل ہوگا، جمع مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ورڈ بھی جمع مؤنث ہے. تو نیک عورتیں کون ہیں؟ سب سے پہلے قانتاتن، قاف نون تا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہم کہتے ہیں نا دعائے قنوت، قنتا. قنتا کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، فرما بردار. اچھا، ایک اور روٹ لیٹر آتا ہے قرآن کریم میں، قاف نون توئیں، اس کا میننگ ہوتا ہے مایوس. تو روٹ لیٹر کو پہچان لیجئے. یہاں پر توئیں آئے گا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہے نا. قنطوا تو کے ساتھ ہوگا تو مایوس ہونا، اور تا کے ساتھ ہوگا تو فرما بردار ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرما برداری کی بات آ رہی ہے، مطلب ڈس اپوائنٹ ہو جانا، مایوس ہو جانا، وہ قاف نون توئیں. قانتات فرما بردار. تو نیک عورتیں کون ہیں؟ شوہر کی فرما بردار، اللہ کی بھی ہیں اور شوہر کی بھی ہیں. اور کیا ہیں؟ حافظاتن. حافظاتن، اس کے روٹ لیٹر ہے حافظوین، یہ بھی پلورل فیمیل ہے، جمع مؤنث ہے. حافظاتن حفاظت کرنے والیاں، مطلب پروٹیکٹرز ہیں، گارڈ کرتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں، حفاظت کرنے والی. پہلے تو فرما بردار ہیں، شوہروں کی فرما بردار. دوسری حافظات، حفاظت کرنے والیاں کس کی؟ للغیبی. لی حرف جر ہے، دو ورڈز ہیں لی اور الغیب، حرف جر. پریپوزیشن ہے، لی کا ترجمہ ہوتا ہے لیے فور، یہاں پہ ہم لیں گے کی آف. ٹھیک ہے، تو حرف جر جو ہوتے ہیں، جتنے بھی حرف جر ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ہم اپنی لینگویج کے مطابق تھوڑا بہت ماڈیفائی کر سکتے ہیں اپنی جملے بنانے کے وقت. ٹھیک ہے، اصل ترجمہ اس کا یہی ہے لیے یا فور، لیکن ہم اپنے جملے کے مطابق اس کو تھوڑا سا تبدیل کر سکتے ہیں حرف جر کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لی، لیے یا فور. الغیب، یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. اب آپ کہیں گے ال کا الف کہاں گیا؟ تو ال کا الف جو ہوتا ہے وہ کبھی جب پچھلے لام سے مل کے یا پچھلی کوئی اور ورڈ سے مل جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. یا ال کا لام جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے ملا کر لکھنے پر غائب ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو الغیب کے روٹ لیٹر ہے غین یا با. غیب کی یعنی جو جب شوہر موجود نہ ہو اس کی بات ہو رہی ہے کہ غیب میں. غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ایبسنس میں. ٹھیک ہے، نا موجودگی میں. تو شوہر کی نا موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں. کیا حفاظت کرنے والی؟ کس چیز کی؟ پہلے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں غیر موجودگی. غیر موجودگی، عدم موجودگی، عدم یا غیر موجودگی. انسین یعنی کہ شوہر نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کر رہی ہیں. شوہر گھر سے باہر ہے، اپنے کام پر ہے، وہ جاب پر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرنے والیاں ہیں. ایک تو فرما بردار ہیں شوہر کی، پھر حفاظت کرنے والیاں غیب میں. کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں؟ دیکھیں تین چیز ہیں: شوہر کے مال کی، اس کی عزت کی، اور اس کے راز کی. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ ہم نے قرآن سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے. دے آر دا گارمنٹس آف ایچ ادر. ٹھیک ہے، ون another. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نیک عورتیں حفاظت کرتی ہیں شوہر کے مال کی. مطلب جب اس کی غیر موجودگی ہوگی تو اس میں سے مال فضول نہیں خرچ کریں گی، فضول اس کے اوپر مطلب غلط نگاہ نہیں ہوگی. دوسری عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عزت شوہر کی عزت ہے، تو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والیاں. اور اس کے رازوں کی، یعنی وہ اس کی ہمراز ہوتی ہے تو اس کے راز کہیں فاش نہ کرے، چاہے کتنا بھی بڑا عیب ہو. تو اس کو اس کی حفاظت کرنے والیاں ہیں غیب میں، یعنی کہ اس کی غیر موجودگی میں. ٹھیک ہے،
تو پہلا تو فرما بردار ہے، حفاظت کرنے والی ہیں اس کی غیر موجودگی میں، کس کی؟ بی ماں، بی، بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، بی کو کا ترجمہ ہوگا یہاں پر بی یعنی کو، آف، آف، کو، ماں، ماں کے تین ترجمے آتے ہیں قرآن کریم میں، کیا، نہیں، اور جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا آف واٹ، ٹھیک ہے؟ تو بیما یعنی بی ماں، اس کی جو، آف واٹ، حفاظت کرنے والیاں ہیں غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں اس کی جو، حفظ اللہ، حفظہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، فا، زوئن، حفظہ یعنی حفاظت کی، اس نے حفاظت کی، جو گارڈ کیا، سوری، گارڈ، کس نے گارڈ کیا، کس نے حفاظت کی، کس نے پروٹیکٹ کیا؟ پروٹیکٹڈ یعنی حفاظت کی، تحفظ میں رکھا، کس نے تحفظ میں رکھا؟ اللہ، اللہ نے، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جتنے بھی ورڈ نام ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ، اللہ نے، ٹھیک ہے؟ جس کی حفاظت کی اللہ نے، اسی چیز کی وہ کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو پروٹیکٹڈ رکھا ہے، اس کا تحفظ رکھا ہے، اس کی عصمت کی حفاظت کی ہے، اس کے مال اور اس کی عزت کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ریسٹرکشنز بنائے ہیں، تو شوہر کی غیر موجودگی میں وہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہے جن کا حفاظت کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ یہ آیت وہی ہے جو ہم لاسٹ آیت میں پڑھ رہے تھے، 34، آیا نمبر 34، سورہ النساء کی آیت نمبر 34 کنٹینیو کر رہے ہیں ہم، آدھی آلریڈی ہو چکی تھی، آدھی ہم آگے کی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حفاظت کا حکم دیا اللہ نے، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پس صالحاتوں، پھر نیک عورتیں، پس نیک عورتیں، قانتاتن فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں، لی میں الغیب غیر موجودگی میں، بی کی ماں جو، اس کی جو، حفظہ حکم دیا، حفاظت کرنے کا حکم دیا، اللہ اللہ نے، حفظ اللہ حفاظت کی اللہ نے یعنی حفاظت کرنے کا حکم دیا اللہ نے، واللاتی و حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ، ٹھیک ہے؟ اللاتی کیا ہے؟ الزینہ کا فیمیل ورژن ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں نا الزینہ، وہ سب جو، وہ لوگ جو، تو اللاتی کا بھی میننگ وہی ہے، وہ سب جو، وہ لوگ جو، وہ سب جو، اور یہ کیا ہے؟ فیمیل ہے، پلورل فیمیل، اللاتی سے بنا اللاتی، الزی سے بنا ہے الزینہ، تو یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے اللاتی، وہ سب جو، دوز ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اور اللاتی دوز ہو، اور یہ اللاتی ہے کیا چیز؟ یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن ہے، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ دوز ہو، سیم ترجمہ ہے بس فیمیل کے لیے ہوگا، دوز ہو، وہ سب جو، وہ اور اللاتی وہ سب جو، یا وہ سب جن کا، وہ سب جو، تخافونا، تخافونا کیا ہے؟ پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے، یا تا الف نون، یتان، یا مطلب وہ، تا مطلب تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے، الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سے کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے،
تو تا کا دو ترجمے آتے ہیں، تم یا پھر وہ، لیکن ہم جانتے ہیں اونا ہمیشہ میل کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ تا کا کیا ہوگا؟ تم. فیمیل نہیں ہے یہاں پر، میل کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم. تو کس طرح ترجمہ کریں گے؟ اس کو ہم بریک کرتے ہیں ورڈ کو. تا یتان کا تا ہے، تا مطلب تم. اونا آ گیا یعنی سب، تم سب یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے، تم سب، تم تم سب. اور روٹ لیٹر ہے اس کے خو، واو، فا، خوف ہو، تم سب کو خوف ہو. یو، یو آل فیئر، فیئر، تم سب کو خوف ہو، ڈر ہو، ڈر ہو یا خوف ہو. اور خوف کے روٹ لیٹر ہے خو، واو، فا. یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ خو، الف، فا. اور یہ ہے خا، واو، فا، اس کے روٹ لیٹر ہیں، تو واو کی جگہ الف کیسے آ گیا؟ واو ہے ویک لیٹر. عربی زبان میں الف، واو یا تین ویک لیٹرز ہیں، کمزور حرف علت ہیں. ٹھیک ہے، الف، واو، یا. عربی زبان کے تینوں حرف جو کہ ویک ہیں، علت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں یا پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. یا تو یہ روٹ لیٹر میں دکھائی نہیں دیں گے، پوری طرح غائب ہو جائیں گے، یا پھر ایک دوسرے کی جگہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے واؤ کی جگہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ الف دکھائی دے رہا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تا تم واؤ نون سب خوف ہو، تم سب کو ڈر ہو. اور اللہ تی وہ جو تم سب ڈرتے ہو. نشوز ہننا، نشوز اور ہننا دو الگ الگ ورڈز ہیں. نشوز اس کے روٹ لیٹر ہیں نون، شین، زا. نون، شین، زا، سوری. نشوز کہا جاتا ہے سرکشی کو، یا ایسا کام جو نکاح کے بعد کسی غیر مرد سے تعلق بنانا. عورت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ یا تو وہ بہت زیادہ سرکش ہو جس سے ہمیشہ وہ کیا کرے؟ گھر کا ماحول خراب رکھے. ٹھیک ہے، جس سے ہر وقت گھر کے ماحول میں کیا رہے؟ ایک ٹینشن اور ایک وہ بنی رہے، فساد بنا رہے، تو اس کو بھی نشوز کہا جاتا ہے. یا نشوز اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹرا میرائٹل افیئرس کو بھی نشوز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور سے تعلق رکھنا. تو نشوز سرکشی، ہننا ان کی سرکشی. ہننا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. بیٹا یو سٹ ہیئر، سٹ ہیئر. سرکشی، الکنڈک یعنی بری عادت. الکنڈک، سرکشی، ہٹ دھرمی، نافرمانی. یعنی حد سے زیادہ وہ عورت کیا ہو؟ نافرمان ہو، یا پھر وہ ہر وقت گھر کی فضا کو برا خراب کر کے رکھے. ٹھیک ہے، بے حیائی بھی اس میں آ جائے گا. مطلب ایک کیٹیگری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو نشوز مطلب سرکشی. ہننا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہننا مطلب ان کی، دیر مطلب ان عورتوں کی اگر سرکشی تمہیں پتا ہو تو اس صورت میں کیا حل ہے وہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر ہماری کیا ہے؟ یہ 34 ہے، رائٹ. اور وہ عورتیں اور اللہ تی وہ سب جو، یا وہ عورتیں جو تم واؤن سب خافا ڈرتے ہو. نشوز سرکشی سے، ہننا ان کی سرکشی سے. فعیزو ہننا، اب یہ فعیزو جو ہے اور وحجرو جو ہے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ حکم امر ہے.
امپیریٹو ہے. اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اس صورت میں کہ اگر عورت بے حیائی پر اتر آئے، بد اخلاقی پر اتر آئے، سرکشی پر اتر آئے، حد سے زیادہ نافرمان ہو، کوئی بات ہی نہ سنتی ہو، ہر وقت گھر کا ماحول خراب کر کے رکھتی ہو، اس صورت میں کیا ہے؟ سب سے پہلا، دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ کیا چیز کرنی ہے؟ فَعِظُوهُنَّ. ف پہلے ف تو حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ف تو دین، ٹھیک ہے. تو دین ایزو، یہ جو ایزو ہے یہ کیا ہے؟ وا عین زوئیں سے روٹ لیٹر ہے اس کے. واؤ اینڈ میں آ رہا ہے، وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے، جمع مذکر کے لیے آ رہا ہے. اور اللہ حکم دے رہے ہیں واز کرو، ان کو نصیحت کرو. واز کرنا مطلب نصیحت کرنا. اور تم سب، واو یعنی تم سب، تم کہاں سے آ گیا؟ جب حکم دیا جاتا ہے تو سامنے کسی شخص کو ہی حکم دیا جاتا ہے، تو نصیحت کے لیے واز روٹ لیٹر آتا ہے، اور واو جو اینڈ میں آ رہا ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. ہم واو الف دیکھتے ہیں نا، واو الف، واو نون اونا اینا، واو الف یا پھر واو، یہ سب پلورل میل کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے آتا ہے. اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم سب نصیحت کرو. سب سے پہلا ہتھیار کیا ہے؟ طلاق نہیں، نصیحت کرنا ہے، واز کرنا ہے، ان کو ایڈوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانا ہے. پھر عز، نصیحت کرو، واؤ تم سب. اور دیکھیں یہاں پر ابھی ہم نے کہا نا وا عین زوئے، اس کے روٹ لیٹر ہیں، اس میں واؤ کہاں چلا گیا؟ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے. ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، تو کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. تو کبھی کبھی روٹ لیٹر غائب بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وعظہ، واز کرو، واؤ تم سب، ہننا، ہننا پھر سے آ گیا، دیکھیں یہ آیا، یہاں پر بھی آ جائے گا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. ان کو نصیحت کرو، ان کو، ٹو دیم، ان کو نصیحت کرو، واز کرو، نصیحت کرو. دین عز، نصیحت کرو یعنی ایڈوائز کرو، واؤ تم سب، یو آل، ہننا ان کو. تو تم سب نصیحت کرو ان کو، سمجھاؤ ان کو. اگر اس سے کام نہ چلے، فرسٹ سٹیپ ہے، اگر وہ نشوز پر آ گئی ہیں تو ان کو سب سے پہلے سمجھاؤ. نہیں سمجھتی، وہجرہن، دوسرا سٹیپ، وہجرہن فی المضاجع، اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ اہجرو، اہجرو ہننا، دو الگ الگ ورڈز ہیں. یہ حرف، یہ بھی حکم امر ہے، اللہ کا حکم ہے. حکم امر امپیریٹو ہے، یعنی کمانڈ ہے، آرڈر ہے، ٹھیک ہے. وہجرو، حجرا، جیمرا، حجرا مطلب الگ کر دو. الگ کر دو، واؤ کس کے لیے آ رہا ہے؟ پلورل کے لیے، تم سب. اور یہ تم کہاں سے آ گیا؟ حکم ہے، اللہ سامنے کسی موجود کو حکم دے رہے ہیں، یعنی مردوں کو حکم دے رہے ہیں، تو جب بھی حکم امر ہوگا تم اس میں خود بخود آ جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ حکم ہمیشہ ہم کسی سامنے موجود شخص کو ہی دیتے ہیں. تو تم سب کیا کرو؟ الگ کر دو ان کو، اور واؤ تم سب، حجرا الگ کر دو، سپریٹ کر دو، فورسیک کر دو یعنی کہ الگ کر دو، جدا کر دو، بالکل جدا کر دو. ہننا، ہننا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، ان کو، ٹو دیم، فورسیک دیم یعنی ان کو جدا کر دو، الگ کر دو. کہاں پہ الگ کر دو؟ فی حرف جر ہے، حرف جر پرپوزیشن ہے. فی مطلب میں، ان، انگلش میں ان اور اردو میں. کس میں؟ المداجعی، المداجی، ضاد جیم عین، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے تو
ال تو مما کو پڑھانے دو آپ تھوڑی دیر کے لیے. ال جو ہے، یہ ال سے شروع ہونے والا ہر لفظ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ال مداجی، میم دواد جیم، میم دواد سوری دواد جیم عین، دواد جیم عین اس کے روٹ لیٹر ہیں. میم نہیں ہے. دواد جیم عین مداجی کہا جاتا ہے بستر. ٹھیک ہے. بستروں میں ان کو کیا کر دو؟ الگ کر دو. یعنی کہ ان سے ازدواجی تعلق قائم مت کرو، کچھ وقت کے لیے سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ سمجھ جائے. یعنی ایک اگر سمجھدار عورت ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے کہ بستر الگ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. فی المداجی یعنی ان دا بیڈ، ان سے تعلق مت قائم کرو. فی المداجی بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو الگ کر دو. پہلے نصیحت کرو، نہیں نصیحت سے سمجھے تو اپنے بستر الگ کر دو. یعنی نو فزیکل کانٹیکٹ، نو فزیکل ریلیشن. اور واؤ تم سب حجر الگ کر دو، جدا کر دو، ہننا ان کو، فی میں، المداجی بستروں میں. نیکسٹ اگر یہ بھی کام نہ آئے، وَضْرِبُوهُنَّ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. ٹھیک ہے. پھر یہ اضربو، یہ بھی کیا ہے؟ اضربو کیا ہے؟ یہ بھی حکم امر ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم امر ہے، امپیریٹو ہے. لیکن نانا کے پاس جاؤ گے آپ؟ جاؤ جاؤ، مما کو پڑھانے دو. حکم امر ہے، اللہ کا حکم ہے. ضربا اس کے روٹ لیٹر ہیں دعا دربا. اور واو الف آ رہا ہے پلورل کے لیے، یعنی واو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکچولی میں واو الف ہی تھا، لیکن وہ ہننا جوائن ہو گیا، اس کی وجہ سے واو الف جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ضربا یعنی مارو، اسٹرائک دیم، یعنی ہٹ دیم، اسٹرائک دیم، واو الف تم سب. تم سب مارو. اب اس میں مارنے کا حکم تو ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری کنڈیشن اللہ رب العزت نے دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو کبھی چہرے پر نہ مارو، اور ہلکے ہاتھ سے مارو اگر بہت شدید ضرورت ہو تو. ورنہ پھر آگے بھی ہم پڑھیں گے. دوسری چیز کیا کہ اتنا وحشیانہ طور پر نہ مارا جائے، ظالمانہ طور پر نہ مارا جائے، اتنا کہ وہ نصیحت سمجھ آ جائے، بس اس قدر. اور واؤ تم سب ضربا مارو ہننا. ہننا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، یعنی ان کو، ٹو دیم، اسٹرائک دیم. تیسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ کیا تھا؟ نصیحت نہ مانے تو بستروں میں الگ کر دو. تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر کیا کرو؟ ان کو مار سکتے ہو، لیکن بہت اس طریقے سے کہ وہ وحشیانہ ظالمانہ طور پر نہ ہو، چہرے پر نہ مارا جائے، اس طرح سے مارا نہ جائے کہ جسم پر نشان آ جائے، اس طرح سے نہ مارا جائے. ٹھیک ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا فَإِنْ. اب دو ورڈز ہیں ف پلس ان. ف مطلب حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ف یعنی پھر، دین پس تو، ان یعنی اگر، پھر اگر، دین اف.
ٹھیک ہے. پھر اگر انشاءاللہ ہم کہتے ہیں نا اگر اللہ چاہے، ان یعنی اگر. اتعنکم یہ جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. اتانا توئیں واو عین اس کے روٹ لیٹر ہیں. عین کے اوپر دیکھیں سکون ہے اور اس کے آخر میں نون کے اوپر زبر ہے، تو یہ فیمیل پلورل ہے. ٹھیک ہے. جمع مؤنث ہے. ہم اونا اینا پڑھتے ہیں، اونا اینا واو الف میل کے لیے آتا ہے، واو الف میل کے لیے آتا ہے، نون کے اوپر زبر اور سکون فیمیل پلورل کے لیے آتا ہے. تو وہ سب کیا کریں؟ اطاعت کریں، فرما بردار ہو جائیں، کہنا مان لیں، اوبے کرنا شروع کر دیں. ان وہ سب مان جائیں، اطاعت کریں. ٹھیک ہے. کہنا مان جائیں مطلب اتنی سارے طریقے تھے، اب ایک نہ ایک سٹیپ پہ تو وہ مانی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد، یا تو وہ واز کے بعد ہی مان جائے گی، واز کے بعد نہیں مانتی ہے، نصیحت کے بعد نہیں مانتی ہے، تو پھر بستروں میں الگ کر دو تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے. اگر وہ بستروں میں الگ کرنے پر نہیں مانتی ہے تو ہو سکتا ہے مارنے کے بعد سمجھایا جائے، ہلکے طریقے سے مارا جائے تو وہ سمجھ جائے. اگر وہ سمجھ جائے اور وہ فرما بردار ہو جائے، اطاعت کرنے لگے کس کی؟ کم. اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. اطاعت کرے if she obeys you, if they obey you. اطاعت کرے تمہاری. پھر اگر وہ سب اطاعت کریں تمہاری، فلا تبغوا فلا ف حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ف یعنی تو، پھر دین لا، لا کا ترجمہ ہوگا نہیں، ناٹ یا ڈو نوٹ، ڈونٹ. اچھا یہ ف کا ترجمہ تو ہو گیا پھر دین. اور لا تبغو جو ہے، سوری ہم نے الگ سے بتا دیا آپ لوگوں کو، لا اور تبغو دونوں ملا کے کیا ہے؟ نیگیٹو امپیریٹو ہے. نیگیٹو امپیریٹو. حکم نہیں، مطلب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ مت کرو. لا تبغو، لا. اب اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس ورڈ کو. لا نہیں، تبغو میں تا واو الف، اینڈ میں واو الف ہے، اور با غین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. لا مطلب نہیں، تا مطلب تم، واو الف مطلب سب، تم سب. بغیا یعنی تلاش کرو. یو ڈونٹ، یو all seek, you all don't seek مطلب تم تلاش مت کرو. کیا تلاش مت کرو؟ علیہن سبیلا. ٹھیک ہے. اس ورڈ کو ہم نے ڈیوائڈ کیا. یہ کیا ہے؟ لا تبغو، یہ حکم نہیں ہے، اللہ کمانڈ کر رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے کہ یہ مت تلاش کرو. کیا مت تلاش کرو؟ لا. پھر لا نہیں، تا تم واو لسا بغیا. اب دیکھیں یہ بغین یا اس کے روٹ لیٹر ہے، یا کہاں گیا؟ یا ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ڈراپ ہو گیا. تو ویک لیٹر کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی جگہ بدل لیتے ہیں الف واو یا سے. ٹھیک ہے. نہیں تم سب تلاش کرو، علیہن دو ورڈز ہیں، علا پھر دوبارہ سے آ رہا ہے ہننا یا ہننا، ایک ہی بات ہوتی ہے، ہننا یا ہننا ایک ہی بات ہوتی ہے. علا کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن. علا مطلب آن، پر. علا. اور ہننا کیا ہے؟ یہ ہننا اور ہننا ایک ہی چیز ہوتی ہے، مطلب اٹیچ پروناؤن ہے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. علیہن ان، آن دیم، ان پر.
تو ہم ترجمہ کریں گے، اعلیٰ حرف جر ہے اس لیے ہنا کو پہلے پڑھیں گے. اردو میں جب بھی ترجمہ ہوگا حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوگا، آگے کے ورڈ کا ترجمہ پہلے ہوگا. اعلیٰ پر، ہنا ان پر. ٹھیک ہے، ان پر. آن دیم. انگلش میں سیدھا ہی ترجمہ ہوگا حرف جر کا، اردو میں آگے کے ورڈ کا پہلے ہو جائے گا. پھر نہیں تم سب تلاش کرو، اعلیٰ پر، ہنا ان پر، سبیلن. سین، با، لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دو زبر پر ختم ہو رہا ہے. جو بھی ورڈ دو زبر، دو زیر، دو پیش پر یعنی تنوین پر ختم ہوتے ہیں سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم، ناؤن. کوئی راستہ، سبیلا کوئی راستہ. راستہ مطلب مار پیٹ کا راستہ. وے یعنی اب کوئی راستہ تلاش مت کرو. اب جب کہ وہ فرما بردار ہو گئی ہیں تو کوئی راستہ ان کے خلاف یا ان پر تلاش نہ کرو، یعنی ان کو مار پیٹ نہ کرو. پھر ان اگر اطانا فرما برداری کریں، اطاعت کریں، کم تمہاری، پھر لا نہیں تا تم واولی سب بغیا تلاش کرو، علا پر، ہننا ان پر، سبیلن کوئی راستہ. اننا بے شک، اننا مطلب بے شک، انڈیڈ الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ مطلب اللہ، اور یہ اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. انڈیڈ اللہ، بے شک اللہ، کانا، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. کاف واو نون کے تین ترجمے ہوتے ہیں، ہے، تھا، ہونا. لیکن اللہ کے لیے آئے تو ہے کا ترجمہ ہوگا. ہے، از کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. از، واز اینڈ بی کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے لیے ہمیشہ ہے کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا کبھی بھی کوئی چیز پاسٹ ٹینس میں نہیں جائے گی. بے شک اللہ ہے، کیا ہے؟ علین کبیرہ. علین، عین، لام، واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اعلی مطلب اعلی، بہت بلند، بہت. علین کبیرہ، کبیرہ کا بھی کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا. ٹھیک ہے. دو زبر پر ختم ہو رہا ہے یہ ورڈ تو کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن. یہ اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، علین بہت بلند، بہت اعلی، موسٹ ہائی. ٹھیک ہے. بہت بلند ہے. اور کبیرن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے. کاف با اس کے روٹ لیٹر ہیں. کبیرہ مطلب بہت بڑا، گریٹ، موسٹ گریٹ. تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. چلیں اب پوری آیت کو ہم دیکھتے ہیں. الرجال مرد، قوامون حاکم ہے، علا پر، النساء عورتوں پر، بی وجہ سے، ما جو اس وجہ سے، جو فضل فضیلت دی، اللہ اللہ نے، بعد بعض کو، ہم ان کے بعض کو، علا پر، بعضن بعض پر، ان کو ایک دوسرے پر، یا ان کے بعض کو بعض پر، جو فضیلت دی اللہ نے اس وجہ سے حاکم ہے مرد عورتوں پر. ٹھیک ہے. اور بی وجہ سے، ما جو اس وجہ سے، جو انفقوا واولف ان سب نے انفاق کیا، خرچ کیا، من سے اموال مالوں میں سے، ہم ان کے مالوں میں سے. پھر تو الصالحات نیک عورتیں، قانتات قانتات فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، لی میں الغیب غائبانہ طور پر، یا کہہ سکتے ہیں غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں، ایبسنس میں حفاظت کرنے والی ہے. بی کی، ماں جو اس کی، جو حفیظہ حفاظت کرنے کا حکم دیا. یہاں پر لکھا نہیں ہے حکم دیا، لیکن حفیظ اللہ حفاظت کی اللہ نے، یعنی اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا. حفیظہ حفاظت کرنے کا حکم دیا اللہ اللہ نے. اور اللہ تی وہ عورتیں جو تا تم واؤن سب خوف ہو تم سب کو ڈر ہو، نشوز
سرکشی کا ہننا ان کی سرکشی کا، پھر واؤ تم سب واعظ کرو نصیحت کرو ہننا ان کو، اور واؤ تم سب احجر حجرا الگ کر دو جدا کر دو ہننا ان کو، فی میں المداجی بستروں میں، اور اضربو واؤ تم سب ضربا مارو ہننا ان کو، یعنی یہ اور لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر پہلے وہ کرنا ہے، دوسرا وہ، تیسرا وہ، لائن سے اسٹیپ وائز فالو کرنا ہے۔ پھر ان اگر اتانا وہ سب اطاعت کریں کم تمہاری، پھر لا نہیں تا تم واؤ سب بغیا تلاش کرو علا پر ہننا ان پر، سبیلن کوئی راستہ، ان یعنی مار پیٹ کا کوئی راستہ، ان بے شک اللہ اللہ کانا ہے علین بہت بلند، کبیرن بہت بڑا، یعنی اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم قوام ہیں تو ہم بہت بڑے ہو گئے، بہت اعلیٰ ہو گئے، تو یاد رکھو کہ اللہ بہت بڑا بہت بلند ہے۔ اگر کوئی بھی سرکشی یا زیادتی تمہاری جانب سے ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے تم محفوظ نہیں ہو۔ کوئی بھی ظالمانہ وحشیانہ طریقہ یا حد سے زیادہ بڑھنا یا جھوٹا الزام لگا کر ان کو مار پیٹ کرنا یا پھر اس مار پیٹ کو اپنا حق سمجھ لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے خلاف راستہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھ لو جان لو تم قوام ہو، لیکن اللہ کیا ہے؟ علی کبیرہ، اللہ نے تم پر ذمہ داری ڈالی ہے، نہ کہ تم کو اس چیز کو حق دے دیا ہے کہ تم کیا کرو، ان پر مار پیٹ کرو۔ تو مرد اس آیتوں کا بہت سہارا لیتے کہ قرآن نے اجازت دی ہے مارنے کی، لیکن اللہ نے کن صورتوں میں اجازت دی ہے وہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ اللہ نے اجازت دی ہے 3 4 شادیاں کرنے کی، کن صورتوں میں دی ہے وہ نہیں دیکھتے، یعنی جو رائٹس ہیں وہ تو دیکھتے ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں دیکھتے، جو حق ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم قوام ہو، اس کا مطلب ہے تم لیڈر ہو، اس کا مطلب ہے تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا حق ادا کرو گے تب اللہ تمہیں تمہارے رائٹس دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ سرسری پڑھتے ہیں پوری آیت کو۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، ان کو ایک دوسرے پر، اور اس وجہ سے بھی جو ان سب نے خرچ کیا ان کے مالوں میں سے، اپنے مال میں سے۔ تو نیک عورتیں فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں، غائبانہ طور پر یا ہم کہہ سکتے ہیں ان غیر موجودگی میں اس کی جو حفاظت کا حکم دیا اللہ نے، اور وہ عورتیں جو تم سب ڈرتے ہو ان کے سرکشی سے، تو تم سب نصیحت کرو ان کو، اور تم سب الگ کر دو ان کو بستروں میں۔ دیکھیں یہاں بھی حرف جر ہے، اسی لیے ہم آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ رہے ہیں۔ اور تم سب مارو ان کو، پھر اگر وہ سب اطاعت کریں فرما برداری کریں تمہاری، تو نہیں تم سب تلاش کرو ان پر ان کے خلاف کوئی راستہ مار پیٹ کا، بے شک اللہ ہے بہت بلند بلند بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہو گیا کہ یہ دونوں کے بارے میں بتایا کہ یہ آپس میں کس طریقے سے اس کا سولوشن نکالا جائے، کہ مرد کس طرح سے خود اکیلے اس کا کیا کرے، سولوشن نکالے۔ اگر حد سے زیادہ بات بڑھ گئی ہے تو پہلے نصیحت کرے، پھر اس کو بستر میں الگ کر دے، سمجھدار عورت ہوگی تو یہی مان جائے گی، نصیحت سے مان جائے گی، پھر اگر پھر بھی نہ مانے تو تھوڑا مار لے، اس حد تک کہ اس کو سمجھ آ جائے بات، ظالمانہ طور پر نہ مارے، حد سے زیادہ نہ مارے، چہرے پر نہ مارے، اور کسی نشان یا کسی چیزوں سے، بیت سے یا لکڑیوں سے یا کسی چیزوں سے مارنا کہ اس کے بدن پر نشان پڑ جائیں، تو یہ سب یہ کیا ظلم ہے، یہ ظلم میں کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، پھر اس مرد کی پکڑ ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہاں اگر ان تمام چیزوں کے بعد اطاعت ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، تو پھر پچھلی باتیں نہ نکالو، پھر ان کو مارو نہیں۔ اب یہاں پر نیکسٹ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کیس آف مطلب ریکنسیلیشن ہو ہی نہیں رہا، دونوں کے اندر صلح ہو ہی نہیں رہی، وہ مرد اپنی کوشش کر رہا ہے، عورت اپنی کوشش کر رہی، لیکن آپس میں ایک شقاق پڑ گیا، ایک مخالفت آ گئی، دونوں کا اپنا ایگو آ گیا ہے،
تو کیا کرو، اب رشتے داروں کو انوالو کرو. ابھی بھی طلاق کی صورت نہیں آئی، ابھی بھی طلاق کی بات نہیں آ رہی، ابھی بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ صلح کرنے کے لیے کیا کرو، دونوں فریقین، دونوں جانب سے دونوں پارٹیز کیا کریں، اپنے اپنے طرف سے ایک ایک منصف کو بلائیں. یعنی کہ جو ایسے رشتہ دار نہیں جو آنکھ بھڑکا دیں، ایسے رشتہ داروں کو بلائیں جو انصاف کر سکے، جو دونوں فریقین کو، دونوں جانب کو سن لیں اور اچھی طرح سے فیصلہ کر سکے. یعنی عورت کی طرف سے ایک شخص آئے جو انصاف کرنے والا ہو، جو صحیح بات کرنے والا ہو، جو علم رکھنے والا ہو، اور مرد کی جانب سے ایک شخص آئے جو انصاف کرنے والا ہو، صحیح مطلب صحیح طریقے سے میٹر کو کیا کر سکتے، کیا کر سکے، اس پرابلم کو کنکلوڈ کر سکے، اس کا سلوشن نکال سکے. تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ دونوں آپس میں اس ایشو کو نہیں سلجھا پا رہے ہیں، مرد اور عورت، جب سارے طریقے سے وہ نہیں معاملہ سلجھایا جا رہا ہے، تو اب کیا کیا کون آ رہے ہیں پکچر میں؟ دونوں کے رشتے دار. ابھی بھی طلاق کی بات نہیں آئی ہے، ابھی بھی کیا کہا گیا کہ صلح کرنے کے لیے اپنے رشتے داروں کو انوالو کر لو. ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف کی باتیں سنی جائیں جو ایسے نہیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے جب تم اپنے اپنے گھر والوں کو تم بتاؤ، وہ پھر آپس میں بیٹھ کر کیا کیا جائے، صلح کی جائے. اور دونوں اگر صلح چاہتے ہوں گے، مرد اور عورت، تو اللہ یقیناً ان کو توفیق دے دے گا کہ وہ کیا کر لے، آپس میں ریکنسائل کر لے. چلو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور واو حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے واو یعنی اور. اینڈ، ان اگر، اف اور اگر، خفتم، خفتم پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، فا واو فا اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو اس میں سے دیکھیں ڈراپ ہو گیا، غائب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے. اور تم، ٹھیک ہے، خوف، اگر تمہیں خوف ہو، یو فیئر، خا واو فا اس کے روٹ لیٹر ہے، تم یعنی تم، اور خا واو فا اس کے روٹ لیٹر ہے، خوف ہو یعنی ڈر ہو. اور اگر تمہیں ڈر ہو یا تم ڈرتے ہو یا تمہیں خوف ہو کس چیز کا؟ شقاق، شین قاف، قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. شقاق کا مطلب ہوتا ہے مخالفت. مخالفت مطلب دل پھٹ گئے، دونوں آپس میں جڑ ہی نہیں پا رہے، دونوں کی آپس میں صلح ہی نہیں ہو پا رہی، دونوں ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے اوپوننٹ بن گئے ہیں. یعنی جو آپس میں صلح کے جو راستے تھے وہ سب بند ہو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا دونوں کو، ہسبینڈ اور وائف کو. اس صورت میں جب دونوں کے دل شق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جانا نا، ٹکڑے ہو جانا. ہم جانتے ہیں نا شق القمر کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شق القمر کا یعنی چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، اسی طرح سے دل کا پھٹ جانا، اختلاف ہو جانا، مخالفت ہو جانا. بالکل دونوں ایک دوسرے کے مخالف بن گئے ہیں، یعنی اوپوننٹ بن گئے ہیں. اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ وہ اور ان اگر خف خوف ہو تم کو، یعنی تم ڈرتے ہو، شقاق مخالفت، مخالفت یا اختلاف کس کے؟ بینہما، بینہما، بینا اور ہما دو الگ الگ ورڈ ہیں. با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، با یا نون. بین مطلب درمیان، بٹوین، ٹھیک ہے، بٹوین درمیان. ہما، ہما یا ہما ایک ہی بات ہوتی ہے، ہما مطلب ان دونوں، بٹوین بوتھ آف دیم، ٹو آف دیم، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہو چکا ہے، مخالفت ہو چکی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوننٹ بن چکے ہیں. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ پھر اگر، اور اگر تمہیں ڈر ہو اختلاف کا، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو، مخالفت کا ڈر ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا، تو دین، پس، پھر، سو، یہ سارے ترجمے ہیں. حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. تو
کیا کرو؟ ابعثو، یہ کیا ہے؟ پہلے سوری حکم امر ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں، امپیریٹو ہے، بعثا اس کے روٹ لیٹر ہیں، بعثا واو الف پلورل میل کے لیے ہے، تم سب پلورل میل، تم سب، تم کہاں سے آیا؟ حکم امر ہے، حکم میں ہمیشہ تم خود بخود آ جاتا ہے، واو الف سب کے لیے ہوتا ہے، پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے، تم سب بعثا مقرر کرو، اپوائنٹ کرو، مقرر کرو، بھیجو، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، مقرر کرو، اپوائنٹ کرو، بھیجو، سینڈ کرو، ٹھیک ہے؟ پھر واو الف تم سب بعثا مقرر کرو، حکمن، ہا کاف میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسم، ناؤن ہے، اس میں ناؤن ہے، حکمن مطلب منصف، حکم، آربیٹریٹر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دونوں کے بیچ میں ریکنسائل کرنے کی کوشش کرے، جو دونوں کا مسئلہ آربیٹریٹ کر سکے، یعنی دونوں کو سلجھا سکے، ٹھیک ہے؟ میڈیٹر، حکم یعنی میڈیٹر، جو درمیان میں دونوں کی بات کو سن سکے، تو حکم منصف، حکم، حکم منصف انصاف کرنے والا، منصف، پھر واؤ تم سب بعثا مقرر کرو، حکمن ایک حکم، من اہلی، وکیل، ہاں وکیل بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، منصف، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من سے، فرام، اہلی ہی، اہل اور ہی دو الگ الگ ورڈ ہیں، حمزہ ہا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ ہا لام، حمزہ ہا لام، اہل مطلب گھر والے، فیملی، ٹھیک ہے؟ اہل کا مطلب فالوور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اہل کا مطلب فیملی ممبر بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے گھر والے، فیملی ممبر میں سے کس کے؟ ہی اور ہو ایک ہی ہوتا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اس کے گھر والے، ہز مطلب میل کی بات ہو رہی ہے، شوہر کے گھر والے، ہی آ گیا نا تو میل کے لیے، ہاں آتا تو فیمیل کے لیے ہوتا ہے، تو ہی میل کے لیے ہے، مطلب شوہر کے گھر والے، پھر واؤ تم سب ابعث مقرر کرو، بھیجو، حکمن ایک منصف، من سے اہل گھر والے ہی اس کے گھر والوں میں سے، یعنی مرد کے گھر والوں میں سے، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واؤ یعنی اور، حکمن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اس میں ناؤن ہے، حکم مطلب منصف، حکم، ہا کاف میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، ایک حکم ایک منصف، من حرف جر، پریپوزیشن من سے، فرام، اہلیہا، اب دیکھیں یہ ہی آ رہا تھا اور یہاں پر ہا آ رہا ہے، تو وہ میل کے لیے ہو گیا، یہ فیمیل کے لیے ہو گیا، اہل حمزہ ہا لام روٹ لیٹر ہے، اہل مطلب فیملی، یعنی گھر والے، گھر والوں، ہاں اس کے، ہر، ہر فیملی، ہاں اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اس کے گھر والوں میں سے اور اس کے گھر والوں میں سے دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم ہونا چاہیے، یہ میل کی طرف سے اور ایک فیمیل کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ دونوں کے درمیان کیا کرے؟ فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایک حکم، جبکہ مخالفت پڑ گئی ہو، اور اگر تمہیں خوف ہو اختلاف مخالفت کا، بینہ درمیان، ہما ان دونوں کے درمیان، پھر تم سب بعثا مقرر کرو، حکمن ایک منصف، من سے اہل گھر والے ہی اس کے گھر والوں میں سے، مرد کے گھر والوں میں سے، وہ اور حکمن
ایک منصف من سے اہل گھر والے یا اس کے گھر والے، اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان یوریدا ان اگر، اف یوریدا ارادہ یوریدو، ہم یہ ورڈ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے. یوریدا الف کے ساتھ آ رہا ہے. اب یا یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یریدا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ، اس کے روٹ لیٹر ہے را، واو دال، واو کی جگہ دیکھیں یا دکھائی دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ واو ویک لیٹر ہے اور اس کی جگہ یا نے لے لی. ارادہ کریں چاہیں، اور الف آ رہا ہے، دیکھیں الف، الف ہمیشہ آنی، یوری دانی تھا ایکچولی میں، یہ یوری دا آ کی ساؤنڈ جب آئے گی تو یہ دو کے لیے ہوگا، وہ دونوں. رود یعنی چاہیں، ارادہ کریں. اگر وہ دونوں چاہیں، وہ دونوں ارادہ کریں، کس چیز کا؟ ان اگر یا وہ الف دونوں ارادہ کریں، اگر وہ دونوں چاہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی الف کے ساتھ پڑھا تھا ورڈ، جو دو کے لیے آتا ہے اس کے اندر الف لگایا جائے گا. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا سلوس، سلوس کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تہائی، تھرڈ، تھرڈ حصہ ہے نا. جب ہم حصے بانٹ پڑھ رہے تھے کہ کس کو کتنا، اور ہم نے پڑھا تھا سلوسا، اس کا مطلب تھا ون تھرڈ. سلوس کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ حصہ، تیسرا حصہ. اور سلوسا کا مطلب دو تہائی، دوسرا دو تہائی حصہ. تو الف لگنے سے کیا ہو گیا؟ الف ایکسٹرا ایڈ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے دو، دو لگ گیا یہاں پر. آنی اور عینی ہوتا ہے، آنی تھا یہاں پر ایکچولی میں، لیکن وہ نون ڈراپ ہو گیا تو کیا بچ گیا؟ یوریدا، یوریدانی تھا یہ، یوریدا بن گیا. اگر وہ دونوں ارادہ کریں، وہ دونوں چاہتے ہوں، اصلاحاً، فواد لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. اگر وہ دونوں کیا چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ اصلاح کا، ریکنسیلیشن کا. اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، کون؟ ہسبینڈ اور وائف. اگر وہ دونوں دل سے چاہ رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، صلح کرنا چاہ رہے ہیں، جی بالکل صلح کرنا. ان اگر یا وہ الف دونوں ارادہ کریں، چاہیں، اصلاحاً صلح کرنا، یوفق اللہ، یوفق فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، وفقا اس کے روٹ لیٹر ہیں، توفیق دے دے گا، موافقت پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، موافقت پیدا کر دے گا، توفیق دے دے گا. ٹھیک ہے، واو فا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. توفیق دینا یعنی موافقت پیدا کر دینا، یعنی اصلاح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں بات ڈال دے گا. وا فا قا اس کے روٹ لیٹر ہے. اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنا، وہ توفیق دے دے گا. کون توفیق دے دے گا؟ کون اس موافقت کر دے گا؟ اللہ. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ مطلب اللہ. توفیق دے دے گا اللہ، یا موافقت ڈال دے گا اللہ، بینہما، بینہما بھی بینہما آیا تھا، ایک ہی بات ہے، بینہما یا بینہما ایک ہی بات ہے. بینا با یا نون، بین مطلب درمیان، بٹوین. ٹھیک ہے، بینا مطلب درمیان، بٹوین. ہما اور ہما ایک ہی بات ہے، ہما یا ہما ان دونوں، بٹوین بوتھ آف دیم، دونوں کے درمیان. یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے،
اٹیچ پروناؤن ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ کیا کر دے گا؟ موافقت ڈال دے گا، توفیق دے دے گا اللہ دونوں کو اصلاح کی۔ اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کا تو موافقت ڈال دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان۔ مطلب موافقت، وفقہ مطلب ہوتا ہے موافقت ڈالنا، مطلب ہے اصلاح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا۔ انا، بے شک، انڈیڈ، اللہ، الف لام ہا، اللہ مطلب اللہ، یہ اسم ہے، ناؤن ہے، بے شک اللہ، کانا، پھر سے آ گیا کاف واو نون، اس کے روٹ لیٹر ہیں اللہ کے لیے، اس لیے ہے کا ترجمہ ہوگا از کا ترجمہ ہوگا، اور یہ کاف کیا ہے؟ کاف واو نون، یہ کانا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ بے شک اللہ ہے علیمن، عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اس میں ناؤن ہے، علیمن مطلب علم والا، بڑا علم والا، بڑا علم والا، آل نوئر، آل نوئنگ، اللہ بڑا علم والا ہے۔ خبیرن، خبر، بڑا خبر رکھنے والا، بڑا جاننے والا، یہ بھی دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا۔ خبیرن بہت جاننے والا، علم رکھنے والا، اور بڑا خبر رکھنے والا۔ آل اویئر، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، بڑا باخبر، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ ہے بڑا علم والا، بڑا باخبر۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر دونوں فریقین آپس میں اختلاف کر جائیں تو دونوں اپنی اپنی جانب سے ایک ایک منصف کو بلائیں، یعنی جو واقعتاً انصاف کرنے والا ہو، نہ کہ وہ آپس میں اور دل میں برائیاں ڈالنے والا ہو، جو عقل اور علم رکھتا ہو، جو میٹر کو سلجھا سکے، ایسے لوگوں کو، جو عقل اور شعور والے انسان ہیں، ان دونوں کی جانب سے ایک ایسے منصف کو بلایا جائے۔ پھر اگر دونوں فریقین، اب دیکھیں اس کے اندر دونوں اگر چاہتے ہوں، کہا نا دونوں اگر چاہتے، تو کچھ اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ یہ حکم کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں منصف اگر چاہیں، دونوں کے گھر والے اگر چاہیں تو سمجھا بجھا کے کیا کریں گے، میٹر کو سالو کر دیں گے اور دونوں کے اندر اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ تر یہ رائے ہے کہ دونوں شوہر اور بیوی اگر چاہتے ہوں اصلاح کرنا، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں کیا کرے گا؟ موافقت ڈالے گا۔ اگر دونوں اس بات پر اڑ گئے ہوں کہ نہیں اب تو مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو کیا ہے پھر لاسٹ ریزورٹ کیا ہوگا کہ طلاق تک بات ہوگی، معاملات کہ جب دونوں طرف سے منصف بھی بلا لیے گئے، پھر بھی وہ اپنی بات پر جم گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں اب تو ہم ماننے ہی نہیں والے، تب اگلا سٹیپ ہوگا، طلاق کی طرف جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر دونوں جانب سے، وہ دونوں شوہر اور بیوی ایک گلٹ رکھتے ہوں، دونوں کو ریگریٹ ہو، دونوں ندامت رکھتے ہوں اپنی جانب، اور وہ صلح کرنا چاہتے ہوں، خود سے نہیں کر پا رہے ہوں، تو دوسروں کو انوالو کر کے، دوسرے بھی کون؟ جو گھر والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، ان کے ذریعے سے پھر اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ موافقت ڈال دے گا، دونوں کے اندر اصلاح ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ علم و خبر رکھنے والا، اللہ رب العزت اصلاح کر دے گا دونوں کے درمیان، اور اللہ کو ہر معاملے کی کیا ہے؟ بہت زیادہ خبر ہے اور علم ہے۔ چلیں دوسری آیت کو بھی ریوائز کرتے ہیں۔ اور خف خوف ہو تم کو شقاق مخالفت کا، بینا درمیان ہما ان دونوں کے درمیان، پھر تم سب باعثہ مقرر کرو، بھیجو، حکمن ایک حاکم، ایک حکم، ایک منصف، من سے اہل گھر والے ہی، اس کے گھر والے، مرد کے گھر والوں میں سے، وہ اور حکمن ایک منصف، من سے اہل گھر والے ہاں اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان اگر یا وہ الف دونوں ارادہ کریں، چاہیں اصلاحاً صلح کرنا، یا وہ توفیق دے دے گا، وہ موافقت ڈال دے گا، وہ کون؟ اب دیکھیں ہم نے کہا تھا نا جب وہ آ جائے اور آگے نام آ جائے تو ہم وہ نہیں کہیں گے، تو اگر وہ دونوں چاہتے ہوں اصلاح کرنا تو کیا ہوگا؟
توفیق دے دے گا، موافقت ڈال دے گا اللہ بینا درمیان ہما ان دونوں کے درمیان۔ انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے علیمن علم والا، خبیرن حکمت والا۔ اور اگر خوف ہو تم کو مخالفت کا ان دونوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، تو تم سب بھیجو یا مقرر کرو ایک منصف اس کے گھر والوں میں سے، اس مرد کے گھر والوں میں سے، اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اگر وہ دونوں شوہر اور بیوی ارادہ کریں صلح کرنے کا، اصلاح کرنے کا، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کا، موافقت ڈال دے گا اللہ درمیان ان دونوں کے۔ بے شک اللہ ہے علم والا، خبر رکھنے والا، باخبر، بڑا باخبر۔ چلیں اب دونوں آیتوں کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ جو فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے جو وہ سب ان سب نے خرچ کیا اپنے مال میں سے۔ پھر نیک عورتیں فرما بردار ہیں شوہروں کی۔ یہاں پہ شوہر کی فرما برداری کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ کی تو ہوں گی تو جب ہی شوہر کی بھی ہوں گی۔ فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں غائبانہ طور پر، یعنی اس کی غیر موجودگی میں۔ فرما برداریں حفاظت کرنے والی ہیں غیر موجودگی میں اس کی جو حفاظت کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ اور وہ عورتیں جو تم سب ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، تو تم سب نصیحت کرو ان کو، اور تم سب الگ کر دو ان کو بستر میں، اور تم سب مارو ان کو۔ پھر اگر وہ سب اطاعت کریں، فرما برداری کریں تمہاری، تو نہیں تم سب تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، مطلب مار پیٹ کا۔ بے شک اللہ ہے بڑا بلند، بہت بلند اور بہت بڑا۔ اور اگر تمہیں خوف ہو مخالفت کا ان دونوں کے درمیان، تو تم سب مقرر کرو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے، اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنا، موافقت ڈال دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان۔ بے شک اللہ ہے بڑا علم والا، بڑا باخبر۔ الحمدللہ، یہ ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔